Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, today we are going to discuss chapter number 6. Chapter number 6 is social and cultural change and social policy. جو ہمارا چھٹا چیپٹر ہے سوشیولوجی کا فور سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس which is social and cultural change and social policy. So Hegel was right when he stated that the only constant in change is the social structure and social relationship of a society. Horton and Hunt. The transformation of culture and social institution over time. Social and cultural change and social policy نا کیا تو ہیگل نے کہا تھا نا کہ جو چیز جو سب سے مستطیل ہے کانسٹنٹ ہے وہ کیا ہے which is change. جو سب سے مستطیل ہے نا وہ چینج ٹائم ٹو ٹائم سوسائٹی کلچر سب کچھ چینج ہوتا رہتا ہے. چینج از دا سوشل اسٹرکچر سوشل ریلیشنشپ آف اے سوسائٹی. The transformation of culture and social institute over time. The transformation of culture and social institution over time. Characteristic of social change. Social change کے کیا کیا خصوصیات ہیں؟ نمبر 1 continuous. Society continuously change ہوتی رہتی ہے. نمبر 2 intentional and unintentional. یا سوسائٹی کو آپ انٹینشنلی چینج کرتے ہیں یا ان انٹینشنلی آپ چینج کرتے ہیں. انٹینشنلی کیسے چینج ہو جاتی ہے؟ لائک یہ کہ آپ جان بوجھ کے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ویسٹرن جو سلیبس کریکولم کو فالو کرنا ہے ایسٹرن نہیں. یہ کیا ہے؟ کانشیسلی چینج ہے. ان انٹینشنلی چینج ہے. ان انٹینشنلی چینج یہ ہے نا کہ جیسے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو سوسائٹی کے جو بڑے ہیں ان کو مطلب یہ کہ بہت زیادہ وہ کیا جاتا تھا، ان کے آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا، ان کے پیچھے چلنا ہوتا تھا، جرگے سسٹم ہوتا تھا. وہ ان انٹینشنلی گریجولی اب چینج ہو چکے ہیں، اب کورٹ سسٹم کی طرف گیا ہوا ہے یہ سارا. Number 3 significant. Some changes are significant, some are insignificant. Like the ban on Basant value was significant as people did not resist to it. اس طرح ہے نا کہ چینجز جو آتے ہیں نا کچھ سگنیفیکنٹ چینجز ہوتے ہیں کچھ انسگنیفیکنٹ چینجز ہوتے ہیں. لائک ریسنٹلی بسنت پہ گورنمنٹ نے کیا لگایا؟ پابندی لگائی ہے. لوگوں نے دیکھا کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے انسگنیفیکنٹ ہے تو اس کو ریزسٹ نہیں کیا. کریکٹرسٹک آف سوشل چینج میں نمبر 1 کیا ہے؟ کنٹینیوس ہے. نمبر 2 انٹینشنل اینڈ انٹینشنل ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ سگنیفیکنٹ ہے اینڈ انسگنیفیکنٹ. پروسیس آف سوشل کلچر چینج. سوشیو کلچرل چینج کا کیا پروسیس کیا ہے؟ نمبر 1 انوینشن. پرانے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا. سوشل کلچر چینج جو ابھی ہوا ہے، ابھی ایروپلینس آ گئے، ٹیلی فون آ گئے، یہ ساری چیزیں پرانے زمانے میں نہیں تھی. ڈسکوری ہوئی ہے پرانے زمانے میں، مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ لائک ہے کہ ڈسکوری نمبر 2 ہے. اس کو ہم بعد میں ڈیفائن کر لیں گے اس کو کلیئر کر کے. نمبر 3 ہے کلچر ڈیفیوژن. مکسنگ آف کلچرل ٹریٹس آف ون سوسائٹی تھرو میڈیم لائک گڈس پیپل انفارمیشن etc. کلچر کریکٹرسٹک آف کلچر پروسیس آف سوشل کلچر چینج میں نمبر 1 کیا ہے؟ انوینشن ہے. نمبر 2 ڈسکوری ہے. نمبر 3 ہے کلچرل ڈیفیوژن ہے. کلچر ڈیفیوژن یہ ہے کہ یو کے میں آپ دیکھ لیں گے صرف یوروپین کنٹری کے لوگ رہتے تھے. گریجولی ڈفرینٹ سوسائٹی ڈفرینٹ کلچر کے لوگ وہاں موو کرنا شروع ہو گئے اور ابھی کرنٹلی وہاں پہ کیا ہے؟ کلچرل ڈیفیوژن ہے. مکسچر آف ڈفرینٹ کلچرس ہے. مکسچر آف ڈفرینٹ کلچر ٹریٹ ان ون سوسائٹی تھرو میڈیمس لائک گڈس پیپل انفارمیشن etc. اٹ از کالڈ کلچرل ڈیفیوژن. اسی طرح پاکستان میں بھی کلچر ڈیفیوژن ہے. کچھ ایسٹرن ڈریسنگ کرتے ہیں، کچھ ویسٹرن ڈریسنگ کرتے ہیں etc. پروسیس آف سوشیو کلچر چینج میں نمبر 1 ہے انوینشن. نمبر 2 ہے ڈسکوری. نمبر 3 ہے کلچرل ڈیفیوژن. نمبر 4 ہے سوشل کنفلکٹ. سوشل کنفلکٹ یہ کہ ریشیل کنفلکٹ، جینڈر کنفلکٹ اور کلاس کنفلکٹ رزلٹ آف میجر سوشل چینجز. سوشل چینجز آ جاتی ہے نا جس کی وجہ سے ریشیل کنفلکٹ ہوتی ہے، جینڈر کنفلکٹ ہوتی ہے، کلاس کنفلکٹ ہوتی ہے. لائک سوشل چینج کی وجہ سے نا لوگ تھوڑا سا نا دین سے دور جا رہے ہیں. تو ایک جو ہے نا ہمارا جو اسپیسیفک ریلیجیس لوگ ہیں ان کے اور لبرلس جو ہیں ان کے درمیان ایک ٹسل ہے ڈیو ٹو اے کانسٹنٹ سوشل چینج. سملرلی جو عورت مارچ ہوتی ہے آدھے اس کے سپورٹ میں نکلتے ہیں، آدھے اس کے اگینسٹ نکلتے ہیں. اٹ از آلسو سوشل کنفلکٹ. اسی طرح کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وچ از اگینسٹ the benefit of many people different class.
کچھ لوگ اس کے فیور میں نکلتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اگینسٹ نکلتے ہیں. اٹ از آلسو سوشل کنفلکٹ. ہم نے پڑھا کہ سوشل اینڈ کلچر چینج اینڈ سوشل پالیسی. نا سوشل اینڈ کلچرل چینج اینڈ سوشل پالیسی. ہیگل نے کہا تھا کہ the only constant is change. Change is the social structure and social relationship of the society. Horton and Hunt. Characteristic of social change. نمبر 1 کیا ہے؟ کنٹینیوس ہے. نمبر 2 انٹینشنل ہے اینڈ unintentional. نمبر 3 significant and insignificant. Process of socio-cultural change. Number 1 invention. Number 2 discovery. Number 3 cultural change. Number 4 social conflict. Cultural change social conflict ہے. Social and cultural change and cultural policy. اسی طرح نمبر 5 ہے idealism. Proponent of idealism like Plato, Aristotle, Weber argue that impetus of social change lies in the changing of ideologies. نمبر 1 کیا تھا؟ پروسیس آف سوشل چینج. نمبر 1 تھا ہمارے پاس انوینشن تھا. نمبر 2 ڈسکوری تھا. نمبر 3 جو کلچر ڈیفیوژن تھا. نمبر 4 تھا سوشل چینج تھا اور سوشل کنفلکٹ تھا. اور نمبر 5 ہے آئیڈیالزم. میکس ویبر ہو گیا، پلاٹو ہو گیا، ہیگل وغیرہ ہو گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل چینجز آتے ہیں نا سوسائٹی میں، اس کی وجہ سے نا لوگوں کی آئیڈیالوجیز چینج ہوتے ہیں. اور پروسیسز آف سوشل چینج میں نمبر 6 پوائنٹ جو ہے وہ ڈیموگرافک چینجز ہیں. ٹرینڈ ٹورڈس اربنائزیشن. مطلب یہ کہ رورلائزیشن سے نا اب اربنائزیشن کی طرف اب سوسائٹی جا رہی ہے. اٹس آلسو اے پروسیس آف سوشل اینڈ کلچرل چینج. انہیبیشن آف سوشل کلچر چینج ان پاکستان. کیا کیا رکاوٹیں ہیں؟ انہیبیشن مطلب یہ کہ رکاوٹ، کیا کیا رکاوٹیں ہیں پاکستان میں سوشل کلچر چینجز میں. پروسیسز آف سوشل چینج ان پاکستان. ہم پروسیسز آف سوشل کلچرل چینج میں نمبر 1 ہے انوینشن. نمبر 2 ہے ڈسکوری. نمبر 4 ہے کلچرل ڈیفیوژن اور نمبر 4 ہے سوشل کنفلکٹ. 5 میں آئیڈیالزم پہ ہم جائیں گے. 6 ہے ڈیموگرافک چینجز ہے. انہیبیشن آف سوشل کلچر چینج. کیا کیا رکاوٹیں ہیں سوشل کلچر چینج میں؟ نمبر 1 آئسولیشن ہے. پاکستانی چینج نہیں چاہتے. یہ ایک رکاوٹ ہے سوشل کلچر چینج میں. پاکستانی چینجز نہیں چاہتے، آئسولیٹ رہنا چاہتے ہیں. نمبر 2 جو ہے نا وہ ٹریڈیشنلزم ہے. لیس لائک ٹو چینج دیئر ٹریڈیشن. پاکستانی یہ نہیں چاہتے ان کا ٹریڈیشن چینج ہو. تو یہ انہیبیشن آف سوشل کلچر چینج کا آپشن نمبر 2 ہے. نمبر 3 ایجوکیشن. لٹریسی ریٹ اتنی نہیں ہے، لوگوں کو چیزوں کا نہیں پتہ. دیٹس وائی دے آر سیئنگ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ چینج، سوشل کلچر چینج. ریجڈ سوشل اسٹرکچر ہے. دس از فور ایتھنو سینٹرزم. پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ our culture is superior than other culture. It's called ethnocentrism. Poverty and culture of poverty. Ready to accept change but don't have identity resources. پاکستانی جو لوگ جو ریڈی ہیں سوشل کلچر چینج کے لیے وہ ریڈی ہیں، لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. پریشر گروپ ہے لائک ریلیجیس گروپس ان پاکستان. وہ کیا ہے؟ انہیبیشن آف سوشل کلچر چینج کا ایک اور پوائنٹ یہی ہے. اس کے علاوہ ہے نیگیٹو کانسیپٹس آف چینج. مطلب یہ کہ لوگ پرانے جو گھر ہیں انہی کے شوقین ہیں اور اسی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ایک مین وہ ہے انہیبیشن آف سوشل کلچرل چینج میں. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 ہے آئسولیشن ہے. پاکستانی آئسولیٹ رہنا چاہتے ہیں. نمبر 2 ٹریڈیشنل کو چینج نہیں کرنا چاہتے. 3 ایجوکیشن. لٹریسی ریٹ ہمارے کم ہے. یہ سوشل چینج ہے. اتنا سینٹرزم ہے. اتنا سینٹرزم میں یہ ہے کہ we are thinking that Pakistanis are thinking that the culture of Pakistan is superior than the culture of other countries. Poverty and culture جو چینج چاہتے ہیں، poverty اور pressure groups like religious groups. Negative consequence of changes like old home cities. یہ ختم ہوں گے چینج کی وجہ سے. یہ how industrialization, modernization, urbanization and communication have affected social change. Industrialization, modernization, urbanization and communication نے کیسے سوشل چینج کو افیکٹ کیا ہے؟ اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن، کمیونیکیشن اور ماڈرنائزیشن نے سوشل جو چینج ہے اس کو کیسے افیکٹ کیا ہے سوشل چینج کو. تو تھاٹ کیا اس کے بارے میں. According to him, modernization can be understood the change that has brought in the society. سوسائٹی میں جو چینج ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ماڈرنائزیشن. In the word of Berger, the progressive of weakening if not destruction of the relationally cohesion communities in which human beings have found solidarity and meaning throughout most of history.
dimension of him. With the decline of tradition, people have become individualistic. Second dimension of him. With the decline of tradition, people have become individualistic. Number third, society have diversified due to modernization. Number four, temporary awareness. Temporary awareness. So, how industrialization, modernization, urbanization, and communication have affected social changes? Thought of Peterberg. Peterberg's memory कहते हैं कि according to him, modernization can be understood by the changes that it has brought in the society. In the word of Berger, the progressive of weakening, if not destruction, of the relatively cohesive communities in which human beings have found solidarity and meaning throughout most of history. Second dimension of him. With the decline of tradition, people have become individualistic. Third, society have diversified due to modernization. Fourth, temporal awareness. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चेंज क्या चीज़ है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चेंज जो है ना, ये फ्रैंक नोटेस्टीन एंड किंग्सली 1945-1944 में दिया था, डेविड किंग्सली डेविस ने. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि argues that one of the likely consequences of industrialization was a rapid increasing population. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं थी तो मोर्टेलिटी रेट कम थी, डेथ रेशियो ज़्यादा थी. और जब से एडवांसमेंट की तरफ गई है, टेक्नोलॉजी की तरफ गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गई है, तो ये होगा कि हर इलाज डिफरेंट तरह के जो डिजीज़ है उनके इलाज ट्रीटमेंट डिस्कवर हो गए. एंड इस वजह से जो डेथ रेट जो है विच हैज़ बीन डिक्लाइंड, मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आबादी हमारी बढ़ रही है, मसले बढ़ रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं थी तो लोग मर रहे थे, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही थी और सिचुएशन हाथ में था. एंड इट वाज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6, सोशल एंड कल्चरल चेंज एंड सोशल पॉलिसी.